بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کل یوٹیوب میں ایک ویڈیو بہت وائرل ہے جس میں عوام الناس کو یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ یا غوث مدد کہنا یا علی مدد کہنا یا رسول اللہ مدد کہنا جائز ہے، ایک پسندیدہ عمل ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دی جاتی ہے کہ اگر ڈاکٹر سے مدد مانگ سکتے ہیں، کسی پولیس والے سے مدد مانگ سکتے ہیں، تو ان اولیاء اللہ سے، اللہ کے انبیاء کرام سے مدد مانگنے میں کیا حرج؟ انشاءاللہ اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کی جائے گی کہ یا غوث مدد کہنا یا رسول اللہ مدد کہنا ایک بہت بڑا شرک اکبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کے گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے، یعنی کہ شرک کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے اور وہ کبھی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ کبیرہ ترین گناہ، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ معزز سامعین، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں یا مزار میں جا کر ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ کے ولیوں کو پکارتا ہے یا غوث مدد کہتا ہے یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، تو وہ بنیادی طور پر دعا کر رہا ہوتا ہے ان نیک ہستیوں کے آگے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے 2969، آپ اس کو ویریفائی کریں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کوئی شخص کرتا ہے، تو وہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اور یہی شرک جو ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے، جس کی کوئی معافی نہیں۔ اسی طرح صحابہ میں سے کوئی ایسے صحابی نہیں گزرے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو ڈائریکٹ مدد کے لیے پکارا ہو، جیسے یا رسول اللہ مدد کہا ہو، بلکہ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نماز پڑھتے اور اللہ کو ڈائریکٹ کر کے پکارتے، اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگتے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کہنا ہوتا تو آپ سے فرماتے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کی تربیت اللہ کے نبی نے خود فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، پیارے نبی کی پیاری دعائیں، ان میں سے ایک دعا ایسی نہیں جس میں اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہو کہ تم مجھے پکارو، میرے سے مدد لو، جبکہ اللہ کے نبی نے جتنی بھی دعائیں سکھائیں، جیسے رب زدنی علما، اس طرح کی بے شمار دعائیں ہیں، جتنی بھی دعائیں سکھائیں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی سکھایا کہ ہمیشہ اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، اللہ سے مدد لینا۔ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے انبیاء کرام ہوں، چاہے اولیاء کرام ہوں، کچھ بھی ہوں، ان سے مدد پکارنا یہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں سکھایا۔ اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 13-14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اگر سنیں تو تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے، اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ یہ جن کو اللہ کے علاوہ جو لوگ پکارتے ہیں وہ تو کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، اور اگر آپ ان کو پکارتے ہو تو وہ شرک ہوگا، اور قیامت کے دن یہی اولیاء، یہی انبیاء کرام ان کے شرک کا انکار کریں گے، یعنی کہ وہ اس چیز کا انکار کریں گے کہ ہم نے یہ چیزیں ان کو نہیں سکھائیں، نہ ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں پکارو۔ عزیز سامعین، اب یہ گمراہ عقیدہ رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈاکٹر سے مدد لیتے ہو، پولیس سے مدد لیتے ہو، یا مدد پولیس کہتے ہو یا مدد ڈاکٹر کہتے ہو، تو کیا وہ شرک نہیں ہے؟ اس کا جواب بڑا سادہ ہے، کیا پولیس مرنے کے بعد یا ڈاکٹر مرنے کے بعد آپ کی مدد کر سکتا ہے اپنی قبر میں جا کے؟ اور یہی عقیدہ صحابہ کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ جب صحیح بخاری میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا پیغام دیا کہ تم مایوس نہ ہو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ دنیا کسی کی محتاج نہیں، یہ دنیا صرف اللہ کی محتاج ہے، یہ دنیا کا نظام صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ چلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیے، جب مدینہ شہر ہے،
اور وہاں پہ قحط پڑتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے چچا عباس، نزولم کے چچا کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ پہلے ہم اللہ کے نبی سے دعا کا کہتے تھے جب وہ زندہ تھے، اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو اور یہ قحط ختم ہو جائے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ جب کوئی زندہ ہوتا ہے آپ اس سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ یہ دعا کریں، جبکہ صحابہ نے اللہ کے نبی کی حیات میں بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ مدد کریں، آپ بارش کریں، آپ بیٹا دیں۔ جب صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی سے درخواست کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تو پھر کبھی بھی انہوں نے یہ درخواست بھی نہیں کی۔ یہ ثابت ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث سے۔ جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔